تو میری والدہ بار بار ننگے پاؤں آتی تھی، آ کے اپنے بھائیوں کے سامنے کہتی تھی دیکھو میں پیدل آئی ہوں، میرا کچھ نہ کچھ خیال کرو، مجھے میرا جو باپ کی طرف سے حق ہے اس میں سے ایک مرلہ کم دے دو۔ وہ کہتے تھے کہ آج تک ہمارے 6 بھائی ہیں اور 2 بہنیں، ایک بھی ایسا شخص نہیں جس کو حق ملا ہو۔ ان کو آڈیو ریکارڈنگ بھی سنائی کہ یہ دیکھیں میرے خود ماموں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری والدہ زہر سے قتل ہو گئی۔ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کی ہر چیز پہ مٹی پانی ڈل جائے گا۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اے ڈی ملک اور میں آج آپ کی ملاقات ایک ایسے غریب انسان سے کرواؤں گا جس کی ماں کو تقریباً 8 سال پہلے اس کے اپنے بھائیوں نے اس لیے قتل کر کے مار دیا کہ وہ ہم سے جائیداد سے حصہ نہ مانگے۔ میرے ساتھ احمد سبحانی صاحب موجود ہیں، ان سے جانتے ہیں کہ وہ سڑک پر اپنے معصوم بچوں کو لے کر کیوں احتجاج کر رہے تھے، کیا ان کو قانون نافذ کرنے والوں نے اتنا مجبور اور بے بس کر دیا کہ یہ شخص اپنے بچوں کو لے کر سڑک پر آ گیا ہے کہ کوئی خدارہ میری آواز بنے، کوئی خدارہ میرے لیے سامنے آئے اور مجھے میرا حق دلائے۔ احمد صاحب مجھے بتائیں کہ کیا معاملہ ہے اور آپ کی والدہ کو کس نے قتل کیا تھا؟ جی میری والدہ جو تھی وہ اپنے بھائیوں کے پاس جاتی تھی، ہم کرائے پہ والٹن رہتے تھے، والٹن شاہین کالونی میں۔ وہاں کے لوگ بھی اس چیز کے گواہ ہیں۔ قربان سکول میرے ماموں کے سسر کا تھا۔ ماموں کا کیا نام ہے؟ ماموں کا نام طارق محمود ہے۔ اس کو یہ کہاں ہوتے ہیں؟ یہ لنڈن میں رہتے ہیں، ان کے لنڈن میں فلائٹ ہے اور یہاں پر انہوں نے 25 کنال کی کوٹھی بنائی اور وہاں پر وہ آتے ہیں سال میں 1 ہفتے کے لیے۔ اچھا، تو آپ کی والدہ کو کیوں مارا تھا؟ وہ میری والدہ بار بار یہ کہتی تھی کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ تمہارا میاں 12-14 سال سے دیکھا نہیں کسی نے، اور تم کرائے پہ رہتی ہو، انگلینڈ میں تمہارا میاں رہتا ہے، تم اپنا گھر کیوں نہیں بناتی؟ تو میری والدہ بار بار ننگے پاؤں آتی تھی، سارا علاقہ اس چیز کا گواہ ہے۔ میں حلفاً کہتا تھا کہ والٹن سے لے کر یہ گارڈ ٹاؤن کا 10 کلومیٹر سے زیادہ سفر بنتا ہے۔ وہ پیدل آتی تھی، آ کے اپنے بھائیوں کے سامنے کہتی تھی دیکھو میں پیدل آئی ہوں، میرا کچھ نہ کچھ خیال کرو، مجھے میرا جو باپ کی طرف سے حق ہے اس میں سے ایک مرلہ کم دے دو، اگر 5 مرلے تو 4 مرلے دے دو، تاکہ میں اپنا گھر بنا سکوں، اپنے بچوں کو اپنی زندگی میں صحیح زندگی دے جاؤں۔ وہ کہتے تھے کہ آج تک ہمارے 6 بھائی ہیں اور 2 بہنیں، یہ 8 بہن بھائی تھے، ایک بھی ایسا شخص نہیں جس کو حق ملا ہو، تو کیسے ہم سے حق لے گی؟ یہ ہمارے باپ کی جگہ ہے، ایسے ہی رہے گی اور ایسے ہی ختم ہو جائے گی۔ انہوں نے آج تک کسی کو تقسیم نہیں کرنے دی، جس نے آواز بلند کی اس کو دوسرے ملک میں پہنچا دیا یا اس کے کوئی اور اس کا کوئی نہ کوئی مسئلہ کر دیا۔ جو آپ کی والدہ کو انہوں نے آپ کے ماموں وغیرہ نے مارا، تو آپ نے کوئی مقدمہ نہیں درج کروایا ان کے خلاف؟ جی میں والٹن میں میری درخواست موجود ہے، میرے پاس اس کی کاپی بھی ہے۔ میں نے درخواست دی، درخواست کے بعد مجھے غائب کر دیا، بلایا گیا، پھر وہاں سے قربان سکول جایا گیا، وہاں سے مجھے صدارت ٹاؤن 12A لے جایا گیا۔ 12A کے سامنے مسجد ہے، میں مسجد میں کھڑا ہو کر لوگوں کو بتایا، وہاں پر میں نے ایسے پورا چارٹ کے اوپر لکھا ہوا تھا کہ میرے ساتھ یہ ہوا ہے، میرے ساتھ یہ ہوا ہے۔ جب میرا باپ غائب ہو گیا، جب انہوں نے اطلاع دی تمہارا باپ فوت ہو گیا، ہم نے احتجاج کیا ٹھیک ہے میرا باپ فوت ہو گیا، ہم جھوٹے آپ سچے۔ ایک شخص 2000 میں جاتا ہے انگلینڈ ان کے ساتھ ویزے پہ، منیر احمد ان کا نام، اور یوٹیلٹی اسٹور میں وہ پریزیڈنٹ تھا، وہ جاتا ہے ان کے ساتھ انگلینڈ۔ 2021 میں یہ کہتے ہیں وہ فوت ہو گیا۔ کیا انگلینڈ کے پاس 21 سال کا انسان رہنے والا ڈیتھ سرٹیفکیٹ نہیں ہوگا؟ یہ کہتے ہیں ڈیتھ سرٹیفکیٹ لینا ہے خود انگلینڈ جاؤ، جا کے لے آؤ۔ اب دنیا کی کون سے قانون کے مطابق کس ملک میں جا کے یہ کہوں کہ میرے والد صاحب یہاں پر 21 سال رہے، اس کا ڈیتھ سرٹیفکیٹ مجھے کون دے گا؟ آپ ادھر پاکستان میں رہ کر بھی کسی پولیس اسٹیشن میں آپ گئے ہیں، کوئی درخواست دی ان کے خلاف؟ میں نے ایک نہیں بہت ساری CCP آفس گیا ہوں، وہاں درخواستیں دی، DSP کو مار کی، DSP کے ہاں حاضر ہوا، جیسے میں آپ کے پاس بیٹھا ہوں DSP صاحب بھی میرے پاس ایسے ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ میرے ماموں کو بلایا، میں نے ان کو ویڈیو بھی دکھائی، ان کو آڈیو ریکارڈنگ بھی سنائی کہ یہ دیکھیں میرے خود ماموں کہہ رہے ہیں کہ تمہاری والدہ زہر سے قتل ہو گئی۔ جب وہ خود کہہ رہے ہیں کہ قتل ہو گئی، اب ان کو پکڑے گا کون؟ تو وہ کہتے ہیں
کہ جی ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ ان کی ہر چیز پہ مٹی پانی ڈل جائے گا، تم جو بھی کہو گے اس کو پاگل پن کا نام دے دیں گے، کوئی بھی ایسی بات کر دیں گے جس سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہو۔ یہ کون کہتا تھا؟ یہ پولیس والے ہی ہمیں کہتے ہیں، صلاح دیتے ہیں، مشورہ۔ اچھا، پولیس آپ کو یہ مشورہ دیتی ہے کہ یہ پیسے والے لوگ ہیں، ہمیں آپ کو بھی نہ کہیں کچھ کر دیں؟ ہاں، وہ کہتے ہیں تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، تم اپنے بچوں کے لیے کوئی روٹی کا انتظام کرو، ان سے لڑنے کا مقصد ہے تم پہاڑ میں اپنا سر ٹکرا رہے ہو۔ تو ان بچوں کی جو آپ یہ دونوں معصوم بچے ساتھ لیے ہوئے ہیں، ان کی والدہ کہاں پہ ہے؟ ان کی والدہ ان کی ہماری غربت سے تنگ ہو کے اپنے گھر چلی جاتی ہے، پھر وہ کبھی 15 دن بعد یا کچھ دنوں بعد آتی ہے، پتہ کرتی ہے کہ ٹھیک ہیں، کیونکہ وہ کہتی ہے کہ تمہارے خاندان والے یزیدوں سے بھی آگے چلے گئے ہیں، ان کو کسی پہ رحم نہیں آتا، وہ بچوں کو بھی رحم نہیں دیتے، پانی کا گلاس تک نہیں کسی بچے کو پلاتے، دروازے پہ جاتے ہیں تو وہ آگے صرف اتنا ہی کہتے ہیں کہ دروازہ بھی نہیں کھلے گا اور کھڑے رہو، مر جاؤ، ہمیں کوئی کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے، اور ہمیں بڑی دھمکیاں دیتے ہیں۔ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہیں، اور ہمیں سب سے زیادہ جو شہادت میں پسند ہے وہ کربلا ہے، تو اس میں یہی ہے کہ حق کے لیے ایسے ڈٹے رہو کہ تمہاری موت آ جائے تو تم سکون سے اپنی اللہ تعالیٰ کے ہاں پیش ہو سکو، تو اس لیے ہم اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں، بس حق کے لیے۔ جی بالکل ناظرین، آپ نے احمد صاحب کی ساری گفتگو سنی کہ کس طرح ان کے ماموں لوگوں کو اکساتے ہیں کہ اسلام مذہب میں صرف غربت ہے، آپ اس کو چھوڑیں، قادیانی مذہب کو اپنائیں اور آپ راتوں رات امیر ہو جائیں گے۔ لیکن جو اہل اسلام ہیں، جو ایک نبی پر اپنا ایمان رکھتے ہیں، وہ قادیانیوں پر صرف اتنا کہیں گے کہ لعنت اور لعنت اور لعنت۔ تو مجھے امید ہے کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہماری اس ویڈیو کو دیکھ کر اس غریب شخص کی جو اپنے حق کے لیے آواز اٹھا رہا ہے، اپنے حق کے لیے اپنے معصوم بچوں کو سڑکوں پر لے آیا ہے کہ اگر مجھے کسی نے قتل کر دیا یا میرے بچوں کو کسی نے مار دیا تو اے دنیا والو آپ گواہ رہنا۔ یقیناً جائیداد کے لیے آپ لوگ دیکھتے ہوں گے کہ بھائی نے بھائی کو مار دیا، یا اس طرح کے بہت سارے واقعات آپ دیکھتے چلے آ رہے ہیں۔ جائیداد کے لیے کسی نے کیا کر دیا، تو صرف اس خاتون کا گناہ یہ تھا جس کا تقریباً 12 سے 15 سال سے شوہر دیار غیر میں تھا، اور اس نے اپنے بھائیوں سے صرف اتنا کہا کہ مجھے کچھ زمین دے دیں تاکہ میں اپنا گھر بنا کے اپنے بچوں کا پیٹ پال سکوں، اپنے بچوں کو چھت دے سکوں۔ لیکن ان بھائیوں نے حق مانگنے کے لیے اس بہن کو زہر دیا اور اس کو اس دنیا سے ہی ختم کر دیا۔ مجھے امید ہے کہ اس شخص کو ضرور انصاف ملے گا۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا، اللہ نے کے بعد۔